میں جس فیکٹری میں کام کرتا تھا وہاں ایک ہفتہ میری ڈیوٹی نائٹ ہوتی اور ایک ہفتہ دن۔ مجھے فیکٹری میں جاب کرتے 2 سال ہو گئے تھے۔ بڑی ہی مشکل سے وہ جاب ملی تھی۔ میں نے BA کرنے کے بعد تقریباً ہر سرکاری اور غیر سرکاری محکمے میں CVs جمع کرائی تھیں، ٹیسٹ بھی دیے۔ کامیاب ہونے کے باوجود مجھے کال لیٹر موصول نہ ہوا تھا۔ بالآخر ایک فیکٹری میں قسمت آزمائی تو مجھے وہاں جاب مل گئی اور میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ میرا نام حق نواز ہے۔ ہم 2 بھائی اور ایک بہن تھے۔ شفقت نواز اور راشدہ نواز مجھ سے چھوٹے تھے۔ شفقت FA میں تھا اور راشدہ میٹرک میں۔ میرے ابا کی بازار میں کپڑے کی دکان تھی اور ان کی کمائی سے ہی گھر کے اخراجات پورے کیے جا رہے تھے۔ جب مجھے جاب ملی تھی تو بے حد خوشی ہوئی تھی۔ میرے گھر والے بھی خوش تھے۔ میں نے بڑی دل جمعی سے کام کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے کام کی وجہ سے فیکٹری کے مالک نے خوش ہو کر مجھے ترقی دے کے سپروائزر بنا دیا تھا۔ پہلے میں ایک عام سا ورکر تھا اور میری ڈیوٹی دن میں تھی۔ تنخواہ 7,000 تھی، لیکن جب میں سپروائزر بنا تو میری ڈیوٹی ایک ہفتہ رات کی اور ایک ہفتہ دن میں ہوتی۔ ترقی کے بعد میری تنخواہ بھی 22,000 ہو گئی تھی اور گھر میں بھی سکون ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے سے ابا کی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی۔ چونکہ ان کی عمر 76 سال ہو گئی تھی، اسی لیے اب ان میں کام کرنے کی ہمت نہ تھی۔ شفقت نے بھی FA کے ایگزام دے دیے تھے، اس لیے ابا نے اسے اپنے ساتھ ہی دکان پہ بٹھا لیا۔ ابا نے کہا کہ تم آگے پڑھتے بھی رہو اور میرے ساتھ دکان پہ بھی بیٹھتے رہو تاکہ تمہیں تجربہ حاصل ہو سکے۔ اگر تمہیں جاب نہ ملے تو کم از کم دکان سنبھالنے کا تو تجربہ ہو۔ ابا کی یہ بات امی اور گھر والوں کو بھی پسند آئی تھی اور شفقت کالج سے آنے کے بعد دکان پہ ابا کے ساتھ بیٹھنے لگ گیا۔ اسے دکان پر بیٹھتے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے اور ابا کے بقول اسے گاہکوں سے بات کرنے کے طور طریقے بھی آ گئے تھے۔ اس روز ہفتے کا اختتام تھا اور اگلے روز میری نائٹ ڈیوٹی تھی۔ اس روز میں صبح جلدی اٹھ گیا تھا۔ سبزی خرید کر امی کو دینے کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کے سو گیا اور دن چڑھے سوتا رہا۔ پھر شام کو نائٹ ڈیوٹی پہ فیکٹری چلا گیا۔ رات کو میری ڈیوٹی 2 بجے آف ہوئی اور میں پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ فیکٹری میرے گھر سے 40 منٹ کی مسافت پہ تھی اور میرے گھر سے تھوڑے فاصلے پہ قبرستان تھا۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے بڑے دل گردے والے انسان کو بھی خوف آنے لگتا ہے، لیکن چونکہ میرا روز ہی وہاں سے گزر ہوتا تھا اس لیے میرے دل سے خوف ختم ہو گیا تھا اور میں عام روٹین کی طرح قبرستان کے قریب سے گزر جاتا، چاہے رات ہو، دن ہو، سردی ہو یا گرمی۔ دوسری بات یہ تھی کہ انسان کو موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم نے بھی مرنے کے بعد قبرستان میں ہی دفن ہونا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو رات میں بھی قبرستان میں اپنے پیاروں کی قبروں کے پاس بیٹھے دیکھا تھا۔ کچھ لوگ فاتحہ خوانی کر رہے ہوتے تو کچھ اپنے پیاروں کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہوتے۔ قبرستان کے درمیان سے ایک راستہ میرے محلے کی طرف بھی جاتا تھا۔ وہ شارٹ کٹ راستہ تھا۔ اکثر و بیشتر میں اور محلے والے بھی اسی شارٹ راستے سے گھر جاتے تھے، لیکن میں نے محلے کے لوگوں کو کبھی رات کے وقت قبرستان سے گزرتے نہ دیکھا تھا، البتہ وہ دن کو گزرتے تھے۔ اس رات میں بھی نائٹ ڈیوٹی کر کے پیدل ہی گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے سیدھے راستے سے جانے کے بجائے قبرستان والا راستہ اختیار کیا۔ قبرستان میں اس وقت ہو کا عالم طاری تھا۔ چاند کی نیلگو روشنی پورے قبرستان میں پھیلی ہوئی سرسراہٹ پھیلا رہی۔ کہیں کہیں کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی جاتی تھی، لیکن میں بے خوف آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی میں قبرستان میں ہی تھا کہ اچانک مجھے کچھ دور ایک قبر کے قریب دیے سے جلتے دکھائی دیے، ساتھ ہی انسانی ہیولے بھی دکھائی دیے۔ مجھے تجسس ہوا کہ وہ کون تھے اور رات کے اس پہر کیوں دیے جلا رہے تھے۔ میں جھکے جھکے انداز میں چلتا ہوا اس طرف بڑھا۔ قریب پہنچتے ہی میں نے ایک پختہ اور کافی اونچی بنی ہوئی قبر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی اور ان ہیولوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ 3 عورتیں تھیں اور انہوں نے عجیب سے لباس پہنے تھے۔ چونکہ اندھیرا تھا اسی لیے چاند کی روشنی میں ان کے چہرے واضح نہ دکھائی دے رہے تھے۔ معلوم نہیں وہ عورتیں جوان تھیں یا بوڑھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ تینوں عورتیں رات کے اس پہر قبرستان میں کیوں دیے جلا رہی تھیں۔ دیے جلانے کے ساتھ ساتھ وہ بول بھی رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آپس میں بات چیت کر رہی ہیں یا کوئی کلام پڑھ رہی ہیں۔ میرے دل میں آیا کہ میں ان کے پاس جا کر ان سے پوچھوں کہ وہ قبرستان میں کیا کر رہی ہیں، لیکن پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا کیونکہ وہ قبرستان میری ملکیت تو تھا نہیں کہ میں ان سے پوچھ گچھ کرنے کا حق رکھتا۔ لہٰذا میں نے ان عورتوں کو ان کے حال پہ چھوڑا اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ بستر پر لیٹتے ہی مجھے ان عورتوں کا خیال آیا تو میں ایک بار پھر سوچنے لگا۔ بہت ہی بہادر اور دل گردے والی عورتیں تھیں جو آدھی رات کو قبرستان میں دیے جلا رہی تھیں۔ یقیناً انہوں نے کوئی منت مانی ہوگی، یا یہ بھی ممکن تھا کہ وہ عورتیں پردہ دار ہوں اور دن میں اپنے پیاروں کی قبروں پر آنے کے بجائے رات میں آتی ہوں۔
میں تو آج کافی عرصے کے بعد قبرستان کے درمیان سے گزرا تھا، ورنہ میں سیدھے راستے سے ہی گھر جاتا تھا۔ سوچتے سوچتے میں کب نیند کی وادی میں چلا گیا کچھ پتہ نہ چلا۔ جب میں اٹھا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ میں نے ناشتہ کیا اور گھر کا سامان لینے مارکیٹ چلا گیا۔ جب میں قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہ 3 عورتیں مجھے یاد آ گئیں۔ میرے دل میں تجسس ہوا تو میں مارکیٹ جانے کے بجائے قبرستان میں گھسا اور اس جگہ چلا گیا جہاں وہ عورتیں رات کے وقت دیا جلانے پہ مصروف تھیں۔ میں اس جگہ پہنچا تو دیکھا کہ ایک قبر سے کچھ فاصلے پہ 3 دیے پڑے تھے۔ ہر دیے میں تھوڑا تھوڑا تیل تو موجود تھا لیکن وہ بجھے ہوئے تھے۔ میں زمین پہ بیٹھ کر ان دیوں کو غور سے دیکھنے لگا کہ وہ دیے عام سے تھے۔ میں نے ادھر ادھر کا جائزہ بھی لیا لیکن مجھے ایسی کوئی چیز دکھائی نہ دی جس سے میرا تجسس پن ختم ہوتا۔ میں نے خود کو کوسا کہ مجھے بھلا اس بات کا تجسس کیوں تھا کہ وہ عورتیں رات کے وقت دیے کیوں جلا رہی تھیں۔ پتہ نہیں وہ عورتیں قبرستان میں کتنی دیر رہی تھیں اور رات کے وقت ہی قبرستان سے گئی تھی یا صبح۔ میں قبرستان سے نکل کر مارکیٹ کی طرف چلا گیا۔ سامان خرید کر میں گھر پہنچا تو اماں سے پوچھا کہ اماں، لوگ رات کو قبرستان میں دیے کیوں جلاتے ہیں؟ میرے سوال پہ اماں نے حیرت سے مجھے تکا اور کہنے لگی، پتر مجھے کیا پتا لوگ راتوں کو قبرستان میں کیوں دیے جلاتے ہیں؟ کیا تو نے کسی کو دیکھا ہے رات کو قبرستان میں دیے جلاتے ہوئے؟ میں اماں کو ان عورتوں کے بارے میں بتانا ہی چاہتا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری زبان گنگ ہو گئی اور میں بولنے سے قاصر ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں اماں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ پھر میں اپنے کمرے میں جا کے بستر پہ لیٹ گیا۔ رہ رہ کر میری آنکھوں کے سامنے وہ عورتیں گھوم رہی تھی جن کے چہرے میں نے نہ دیکھے تھے۔ پتہ نہیں میں ان عورتوں کے بارے میں کیوں سوچ رہا تھا۔ میں نے خود کو ایک بار پھر کوسا۔ دوپہر کو شفقت اور راشدہ بھی گھر آ گئے۔ شفقت تو کھانا کھانے کے بعد ابا کے لیے کھانا لے کے دکان پہ چلا گیا، جبکہ راشدہ امی کا ہاتھ بٹانے لگی۔ میں بھی کھانا کھانے کے بعد گھر سے نکل کر اپنے دوست کی دکان پہ چلا گیا۔ رفیق میرے بچپن کا دوست تھا۔ میٹرک ہم نے اکٹھے ہی تعلیم حاصل کی تھی اور میٹرک کے بعد اس کے ابا نے اسے پرچون کی دکان کھول دی تھی اور وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں شام تک اس کے پاس بیٹھا رہا، پھر گھر پہنچ کے تیار ہوا اور فیکٹری چلا گیا۔ فیکٹری جاتے وقت میں نے قبرستان کا راستہ ہی اختیار کیا تھا۔ قبرستان میں کئی لوگ اپنے پیاروں کی قبروں کے پاس بیٹھے تھے لیکن ان دیوں کے پاس کوئی عورت دکھائی نہ دی، مگر جب میں رات کو ڈیوٹی سے واپس گھر آتے ہوئے قبرستان سے گزرا تو مجھے وہی عورتیں دکھائی دیں جو کل والی جگہ پہ بیٹھے دیے جلانے میں مصروف تھیں۔ آج بھی انہوں نے عجیب سے لباس پہنے تھے۔ چاند کی روشنی میں وہ عورتیں بھوت سے کم دکھائی نہ دے رہی تھیں۔ وہ عجیب سی آوازوں میں کچھ پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں قبر کے پیچھے چھپا بیٹھا یہاں تک کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں اور مجھے اونگ آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو رہی تھی اور وہ عورتیں غائب تھیں۔ میں نے اٹھ کر پورے قبرستان میں نظر دوڑائی لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ میں کپڑے جھاڑتا ہوا گھر چلا گیا۔ میرے گھر والے میری وجہ سے پریشان تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے بہانہ بنایا کہ فیکٹری میں کام زیادہ تھا اس لیے میں کام مکمل کرنے کے بعد وہیں سو گیا تھا۔ راشدہ نے بتایا کہ اس نے مجھے بہت کالز کی تھیں لیکن میرا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا، اسی لیے سب کو تشویش تھی۔ میرے موبائل فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی اس لیے میرا فون بند ہو گیا تھا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا کے سو گیا۔ دوپہر کو راشدہ ہی مجھے جگانے آئی تھی کہ کھانا تیار ہو گیا ہے۔ میں کھانا کھانے کے دوران گمسم سا بیٹھا ان عورتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ راشدہ نے مجھے کھویا سا دیکھا تو اس نے پوچھا کہ بھائی جان خیریت تو ہے؟ آپ پریشان سے لگ رہے ہیں۔ لیکن میں نے جواب دے کے ٹال دیا کہ میں ٹھیک ہوں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ شام کو ڈیوٹی پہ جاتے وقت میں اماں کو بتا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے آج بھی فیکٹری سے دیر ہو جائے، اسی لیے وہ میرے لیے پریشان نہ ہوں اور سکون سے سو جائیں۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان عورتوں کا تعاقب کروں گا کہ وہ کون تھیں اور صبح کس وقت قبرستان سے جاتی تھیں، اسی لیے رات کو ڈیوٹی آف ہوتے ہی میں جلدی چلتا ہوا قبرستان پہنچ گیا۔ وہ تینوں عورتیں پہلے کی طرح عجیب سے لباس میں ملبوس قبر سے فاصلے پر بیٹھے دیے جلانے اور کچھ پڑھنے میں مصروف تھیں۔ میں نے قبرستان میں داخل ہوتے ہی اپنا موبائل فون میوٹ کر دیا تھا تاکہ اگر گھر سے کسی کی کال آ جائے تو اس کی گھنٹی کی آواز سن کر وہ عورتیں چونک نہ پڑیں۔ میں حسب معمول اونچی قبر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا اور ان عورتوں کی نگرانی کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ جب مجھے وہاں بیٹھے کافی دیر ہوئی تو نیند نے مجھ پہ غلبہ پانا شروع کر دیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ نیند کی دیوی بھاگ جائے لیکن میں کامیاب نہ ہوا اور اونگ گیا۔ پھر میری آنکھ فجر کی اذان پر ہی کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے دیکھا تو وہ تینوں عورتیں اپنی اپنی جگہ سے اٹھ رہی تھیں، یعنی اب وہ جا رہی تھیں۔ جب وہ قبرستان کے خارجی دروازے کی طرف گئیں تو میں بھی ان کے پیچھے ہی چل دیا۔
میں جیسے ہی قبرستان کے خارجی دروازے پر پہنچا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ تینوں عورتیں یوں غائب ہوئی تھیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ سڑک پر گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور رکشے آ جا رہے تھے، اور اگر وہ عورتیں کسی گاڑی پہ آئی تھیں تو انہوں نے گاڑی کھڑی کہاں کی تھی؟ کیونکہ جب میں ڈیوٹی سے واپسی پہ قبرستان میں داخل ہوا تھا تو مجھے کوئی گاڑی کہیں بھی کھڑی دکھائی نہ دی تھی۔ یا ممکن ہے میں نے نوٹ نہ کیا ہو، گاڑی کسی گھنے درخت کے نیچے کھڑی ہو اور اس پر میری نظر نہ پڑی ہو۔ میرے قبرستان نکلنے سے پہلے ہی وہ تینوں عورتیں گاڑی میں سوار ہو کے چلی گئی ہوں۔ مجھے بے حد پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں ان عورتوں کی شکلیں دیکھنا چاہتا تھا اور یہ راز جاننا چاہتا تھا کہ وہ آخر عورتیں کس مقصد کے تحت رات کے وقت قبرستان میں دیے جلانے آتی ہیں۔ ناکام ہو کے میں گھر چلا گیا۔ نیند بھی بڑے زور کی آ رہی تھی، اسی لیے ناشتہ کیے بغیر ہی اپنے کمرے میں جا کے سو گیا۔ 3 دن ہو گئے تھے اور میں ان عورتوں کی وجہ سے الجھا ہوا تھا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ان عورتوں کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ مجھے کیا، وہ عورتیں جو کچھ مرضی کرتی پھریں۔ چنانچہ میں نے ان عورتوں کے بارے میں متجسس ہونا چھوڑ دیا۔ میں روز رات کو قبرستان سے گزرتا تو ان عورتوں کو دیکھتا اور پھر گھر چلا جاتا۔ مجھے نائٹ ڈیوٹی کرتے ہوئے 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ پیر کو میرے دن میں ڈیوٹی ہونی تھی اور میری جگہ بلال صاحب کو نائٹ ڈیوٹی کرنا تھی۔ وہ 50 سال کے تھے اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ہفتے کی رات کو ہی بلال صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میاں، میری بیٹی کی اگلے ہفتے شادی ہے۔ میری تم سے درخواست ہے کہ اگلا ہفتہ بھی تم نائٹ ڈیوٹی کر لو اور میں دن کی کر لیتا ہوں۔ جیسے ہی شادی ختم ہو جائے گی تو اگلے 2 ہفتے میں نائٹ ڈیوٹی کر لوں گا۔ میں نے ان کی بات مان لی اور نائٹ ڈیوٹی جاری رکھی۔ اتوار کو مجھے چھٹی ہوتی تھی اور میں سارا دن بہن اور اماں کے ساتھ گزارتا تھا۔ اماں میرے لیے میری پسند کا کھانا بناتی اور ہم سب مل کر خوب مزے سے کھاتے۔ اس روز بھی اماں نے میرے لیے بریانی بنائی تھی۔ کھانا کھاتے وقت میں نے اماں کو آگاہ کر دیا تھا کہ اگلا ہفتہ بھی میں نائٹ ڈیوٹی کروں گا، ساتھ ہی میں نے وجہ بھی بتا دی تھی۔ پیر سے میں نے پھر نائٹ ڈیوٹی پہ جانا شروع کر دیا۔ ڈیوٹی سے واپسی پر ان عورتوں کو قبرستان میں دیکھتا تھا، لیکن میں نے انہیں اگنور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی لیے میں خاموشی سے ان عورتوں پہ ایک نظر ڈالتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ اتنے دن گزرنے کے باوجود میں ان عورتوں کی شکلیں نہیں دیکھ سکا تھا۔ میں نے ہمیشہ ان کی پشت ہی دیکھی تھی اور وہ عجیب سے لباس میں ملبوس ہوتی تھیں جن سے مجھے گھن آتی تھی۔ دن گزرتے رہے اور میں رات کو قبرستان سے گزرتے وقت انہیں دیکھتا ہوا گزر جاتا۔ ایک رات جب میں ڈیوٹی سے گھر جا رہا تھا تو میں نے ویسے ہی اس طرف دیکھ لیا جہاں وہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن اس رات حیرت انگیز طور پر وہ عورتیں اس جگہ نہیں بیٹھی تھیں۔ میں حیران رہ گیا اور رک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ کہیں بھی موجود نہ تھیں۔ شاید وہ اس رات قبرستان نہیں آئی تھیں، یا وہ جس مقصد کے لیے قبرستان سے آتی تھیں وہ پورا ہو چکا تھا۔ میں گھر چلا گیا۔ میں روزانہ قبرستان سے گزرتے وقت اسی جگہ کو ضرور دیکھتا، لیکن وہ واقعی وہاں موجود نہ تھی۔ وہ نائٹ ڈیوٹی کی آخری رات تھی اور میں فیکٹری سے نکل کر گھر جا رہا تھا۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے میں نے ارادتاً اسی جگہ نظر دوڑائی تو وہ اس رات بھی ویران ہی پڑی تھی، لیکن میں کچھ دور ہوئی رک گیا تھا کہ اچانک کچھ عجیب سی آوازوں نے میرے قدم روک لیے۔ میں ٹھٹک کر رہ گیا اور چاروں طرف نظریں دوڑانے لگا۔ آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ میں نے آوازوں کی سمت متعین کی اور دھڑکتے دل کے ساتھ قدم بڑھائے۔ میرے وجود پر بھی لرزہ طاری تھا اور مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے پیر من کے ہو رہے ہوں۔ دل میں ہول سے اٹھ رہے تھے کہ وہ آوازیں کیسی ہوں گی، کون ہوگی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا آوازوں کی سمت بڑھتا رہا۔ اب آوازیں واضح ہو رہی تھیں۔ جب میں ٹیلا اتر کر نیچے پہنچا تو میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ ٹیلے سے نیچے ایک درخت کے قریب ہی وہی 3 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک عورت بول رہی تھی جبکہ 2 خاموش بیٹھی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ آوازیں ان خواتین کے پاس سے آ رہی تھیں۔ جیسے ہی ہمت کر کے میں ان کے قریب پہنچا تو میری روح لرز گئی، کیونکہ ان خواتین کے سامنے تو زمین پہ سوٹ پڑے ہوئے تھے۔ ایک سوٹ کم عمر بچے کا تھا، 2 سوٹ عورتوں کے تھے۔ ہر عورت کے سامنے ایک ایک سوٹ پڑا ہوا تھا۔ ہر عورت کے ہاتھ میں ایک ایک سٹک تھی اور کچھ پڑھنے کے ساتھ ہی سوٹ پہ سٹک مارتی تھی۔ اب وہ تینوں عورتیں ہی بڑبڑا رہی تھیں اور سٹک مار رہی تھیں۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان عورتوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ عورتوں کی وہاں موجودگی کا مطلب تھا کہ وہ عورتیں روزانہ ہی قبرستان میں آتی تھیں، لیکن انہوں نے ایک جگہ بدل رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورتیں کیا عمل کر رہی تھیں اور ان کا مقصد کیا تھا۔ میں ایک اونچی قبر کی اوٹ میں ہو کر ان عورتوں کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتا رہا۔ میرا تجسس اب بڑھ گیا تھا۔ میں ان کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا۔ صبح ہوئی اور وہ عورتیں سب کچھ سمیٹ کر دوپٹوں سے چہرے چھپائے خارجی دروازے کی طرف چلی گئیں تو میں بھی
ان کے پیچھے چل دیا۔ ان کی حرکتیں دیکھ کر میری تو رات سے ہی نیند اڑ چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج ان کے بارے میں جان کر ہی رہوں گا۔ وہ عورتیں قبرستان سے نکل کر ایک کار میں بیٹھیں اور چلے گئیں۔ وہ کار ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ میرے پاس سواری نہ تھی کہ میں ان کا تعاقب کرتا۔ میں نے ٹیکسی کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن دور دور تک کسی ٹیکسی کو نام و نشان نہ تھا۔ میں نے کچھ لوگوں سے لفٹ بھی لینے کی کوشش کی، لیکن کسی نے لفٹ نہ دی۔ عورتوں کی کار بھی اب میری نظر سے اوجھل ہو گئی تھی، اسی لیے اب ان کے پیچھے جانا فضول تھا۔ میں گھر چلا گیا۔ میں نے اگلی رات پھر قبرستان جانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اگلے دن اتوار تھا اور اتوار کو میری چھٹی ہوتی تھی۔ دن کو میں نے خوب نیند کی تھی اور رات کو جب میں قبرستان پہنچا تو حشاش بشاش تھا۔ آج میں نے ان عورتوں کا راز جاننے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ عورتیں حسب معمول اسی ٹیلے کے نیچے والی جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھیں اور وہی منظر تھا جو میں گزشتہ رات دیکھ چکا تھا۔ میں ایک نزدیکی قبر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور ان کی آوازیں سننے لگا۔ صبح تک جو کچھ میں نے ان عورتوں کے منہ سے سنا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک عورت جو بچے کے سور پہ سٹک مار کر کہہ رہی تھی، وہ دراصل اس کی نند کے بچے کا سور تھا۔ نند کا بچہ کافی ذہین تھا اور ہر امتحان میں اچھے نمبر سے پاس ہوتا تھا۔ اس عورت نے کسی طرح نند کے بیٹے کا سوٹ حاصل کیا تھا اور اس پہ کالا جادو کر رہی تھی تاکہ وہ بچہ ذہنی طور پہ کمزور ہو جائے اور امتحان میں فیل ہوتا رہے اور وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکے۔ اس عورت کا اپنا بچہ پڑھائی میں کمزور تھا اور اس سے نند کے بچے کی کامیابی ہضم نہ ہو رہی تھی، اسی لیے وہ کالے جادو کے ذریعے اس بچے کو ذہنی طور پہ کمزور کرنا چاہتی تھی۔ دوسری عورت کے سامنے اس کی سہیلی کا سور تھا۔ اس کی سہیلی شادی شدہ تھی اور خوش و خرم زندگی بسر کر رہی تھی، جبکہ اس عورت کی شادی تو دور کی بات، اس کا رشتہ بھی کہیں نہ ہوا تھا اور وہ اپنی سہیلی سے حسد کرتی تھی۔ اسی لیے وہ اپنی سہیلی کے سوٹ پہ کالا جادو کر رہی تھی تاکہ اس کی اور اس کے شوہر کے درمیان پھوٹ پڑ جائے اور اس کا شوہر اس سے طلاق دے دے۔ اس کی سہیلی کا شوہر اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا اور وہ اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس عورت سے اپنی سہیلی کی خوشیاں برداشت نہ ہو رہی تھی اور ہر صورت اس کا گھر توڑنے کے در پہ تھی۔ کسی نے اسے بتایا تھا کہ وہ اگر اپنی سہیلی پہ کالا جادو کرے تو اس کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ اس کا شوہر اس سے اس قدر نفرت کرے گا کہ آخرکار وہ اسے چھوڑ ہی دے گا۔ جبکہ تیسری عورت کے پاس اس کی سوکن کا شور تھا۔ اس کے شوہر نے 2 شادیاں کی تھیں۔ جو عورت اپنی سوکن پہ کالا جادو کر رہی تھی وہ پہلی بیوی تھی اور سوکن دوسری بیوی۔ اس کے شوہر نے اس کی سوکن سے پسند کی شادی کی تھی اور وہ کئی ماہ سے اس کے پاس رہ رہا تھا۔ وہ اسے صرف خرچہ پانی دے رہا تھا۔ اس کی دوسری بیوی اس کے خلاف شوہر کے کان بھرتی رہتی تھی، اسی لیے یہ عورت بھی اپنی سوکن سے جان چھڑانے کی خاطر اس کے سوٹ پہ کالا جادو کر رہی تھی۔ یہ تینوں عورتیں سہیلیاں تھیں اور اکٹھی ہی رات کے وقت قبرستان میں آ کے کالے عمل کر رہی تھیں۔ یہ باتیں میں نے ان عورتوں سے معلوم کی تھی۔ میں نے انہیں دھمکی دی تھی کہ میرا تعلق پولیس سے ہے۔ پولیس کا سن کر وہ تینوں عورتیں ہی ڈر گئی تھیں اور انہوں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ حسد و بغض میں وہ اتنی آگے بڑھ جائیں گی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ ان عورتوں کا قصہ نہ تھا۔ ہمارے معاشرے میں ایسی کئی عورتیں موجود ہیں جو کالے علم پہ یقین رکھتی ہیں اور وہ اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ کبھی کسی کو بیمار کرنے کے لیے گڈے میں سوئیاں گاڑ کے قبرستان میں یا کسی ویران جگہ پہ پھینک دیتے ہیں، اور جب تک اس گڈے میں سوئیاں رہتی ہیں وہ بیمار ہی رہتا ہے اور علاج کرانے کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتا۔ خدارا آپ سے التجا ہے کہ اگر آپ کسی کو کالا علم کرتے ہوئے دیکھیں تو اسے روکیں، کیونکہ ایسا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے تباہی و بربادی کے۔ اگر آپ کسی اور کے لیے گڑھا کھودیں گے تو سب سے پہلے آپ خود ہی اس میں گریں گے، اور ایسے لوگ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتے۔